مبین احمد نذیر احمد انصاری، ڈپارٹمنٹ آف اردو، MGV's آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج، مالیگاؤں سٹی، کلاس FY BCom سیمسٹر سیکنڈ، اردو CBCS پیٹرن۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مجتبیٰ حسین کی مزاح نگاری۔ مجتبیٰ حسین ہندوستان کے ان چند ایک ممتاز مزاح نگاروں میں سے ہیں جن کی شہرت اور مقبولیت عرضی اور لسانی سرحدوں سے تجاوز کر گئی ہے۔ پوری دنیا میں لوگ مجتبیٰ حسین کے نام ہی سے نہیں بلکہ کام سے بھی واقف ہیں اور ان کی تحریروں کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ خود مجتبیٰ حسین نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے۔ ان کے سفر نامے، انشائیے اور خاکوں کے ترجمے دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اردو میں مزاح نگاری کے دو طریقوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ اول، جس میں واقعات کے سہارے مزاح پیدا کیا جاتا ہے، حسن بیان پر زیادہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اس طریقہ کار کی وضاحت پطرس بخاری کرتے ہیں۔ دوسرے طریقے میں واقعات ضمنی حیثیت رکھتے ہیں، مزاح زیادہ تر الفاظ سے کھیلتا ہے۔ مزاح نگار زیادہ تر الفاظ سے کھیلتا ہے اور الفاظ کے مخصوص استعمال سے مزاح پیدا کرتا ہے۔ مجتبیٰ حسین نے ان دونوں طریقوں کا استعمال اپنی تحریروں میں کیا ہے، لیکن ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ مجتبیٰ حسین بنیادی طور پر ایک قصہ گو ہیں۔ ان کا موضوع انسان ہے اور وہ انسان کو سماج کے چوکھٹے میں دیکھتے اور پیش کرتے ہیں۔ انہیں واقعہ نگاری اور مرقع کشی میں کمال حاصل ہے۔ ان کا مشاہدہ غضب کا ہے۔ وہ اپنے اسی وصف کو کام میں لا کر کسی واقعے کے مضحک پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں آنے والے معمولی واقعات بھی ان کی تحریروں میں جگہ پا کر ظرافت کا ایک نیا معیار قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے سماج کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگی، مسائل، رویوں، عادتوں اور خصائل کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ کسی واقعے کو محسوس بنا کر پیش کرنا اور کردار کی جیتی جاگتی تصویر کشی کرنا مجتبیٰ حسین کا خاص وصف ہے۔ اس سلسلے میں وہ تشبیہ، استعارہ وغیرہ کو خاص طور پر استعمال میں لاتے ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو: تھوڑی دیر بعد جب اچانک سانپ کے پھنکارنے اور سانپ کو مارنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ 7 بج گئے ہیں اور ہمارے پڑوسی کے گھر میں نل کھل گیا ہے اور ان کی نوکرانی لکشمی نہ صرف آ چکی ہے بلکہ کپڑے بھی دھونے لگ گئی ہے۔ مجتبیٰ حسین کی تشبیہات میں بڑی تازگی اور ندرت ہوتی ہے۔ ان کی تشبیہات بالعموم موضوع اور نفس مضمون سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اسی کے ساتھ رعایت لفظی بھی ملحوظ رہتی ہے۔ بانی جدید دور کے ایک بلند مرتبہ غزل گو شاعر تھے۔ وفات سے پہلے طویل علالت کا شکار رہے۔ ان کے ایک مجموعہ کلام کا نام حساب رنگ ہے۔ مجتبیٰ حسین نے ایک خاکے میں بانی کی کچھ یوں تصویر کشی کی ہے: بانی ان دنوں چھوٹی بہر کا مصرع بن گئے تھے۔ ہاتھ میں ایک چھڑی آ گئی تھی جو اس مصرع کو وزن سے گرنے نہیں دیتی تھی۔ چھڑی کیا تھی؟ اچھی خاصی سے شعری ضرورت تھی۔ اس وقت بانی کے حساب رنگ میں ایک ہی رنگ جڑا ہوا تھا اور وہ تھا زرد رنگ۔ جہاں تک زبان کے مزاح کا تعلق ہے، لفظوں کی مزاج دانی ضروری ہے۔ مجتبیٰ حسین لفظوں کے اچھے پارکھ ہیں۔ انہیں ذو معنی الفاظ سے مزاح پیدا کرنے کا خاص سلیقہ آتا ہے۔ وہ اکثر ایسے جملے اور عبارت میں کسی لفظ کو معنوں کے اختلاف کے ساتھ مکرر لاتے ہیں کہ اس تکرار کی وجہ سے ایک نئی معنوی جہت ابھرتی ہے جس میں ظرافت کا عنصر شامل رہتا ہے۔ ادب میں اتنے تجربے کیے گئے کہ ادب لیبارٹری میں تبدیل ہو گیا۔ ہر ادیب نے ادب کو ایک نیا موڑ دینا چاہا۔ چنانچہ ہمارا ادب اتنا مڑا توڑا ہو گیا ہے کہ اسے دیکھتا تو احساس ہوتا کہ برسوں بعد کسی گٹھری میں سے نکالی ہوئی شیروانی کو دیکھ رہا ہوں۔ مجتبیٰ حسین بات سے بات کرنے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں خیال سے خیال ابھرتا ہے لیکن وہ اپنے موضوع سے نہیں بھٹکتے۔ باتیں بنانا مجتبیٰ حسین کے
اسلوب کا خاص وصف ہے، وہ باتیں اس طرح بناتے ہیں کہ اکثر بات بن جاتی ہے۔ مجتبیٰ حسین کے خاکے انشائیے اور بے تکلفی کے باوجود بڑے منضبط ہوتے ہیں اور فنی کمال کا احساس دلاتے ہیں۔